کہ جن کی ذہنی حالت مخدوش ہے وہ ایسی میٹنگز میں نہیں بیٹھیں گے، وہ جا کے کل جا کر سٹیج پر کچھ اور فرما دیں۔ دوسری بات، یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں جنہیں ملک میں مہنگائی نظر نہیں آ رہی، انہوں نے آپ سب کی جو جیبوں میں بچے کچے ٹکے ہیں ان کو نکالنے کے لیے اپنے ایک وزیر سابق اپنے عہدیدار جناب جہانگیر ترین صاحب کو واپس بلایا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے کس ریاست میں لینڈنگ دی ہے، کیونکہ ہمیں پہلے کہا جاتا رہا 2.5 سال کے مدینہ کی ریاست بننے جا رہی ہے، اب سنا ہے کہ چین کی ریاست بنے گی۔ تو ہمارا حکومت اس سوالے بتائیے کہ جہانگیر ترین مدینہ میں اترا ہے یا چین میں اترا ہے؟ کیونکہ مدینہ میں اترا ہے تو پھر اس کا دایاں ہاتھ ساتھ لگا ہونا نہیں چاہیے، اور اگر چین میں اترا ہے، چین کی ریاست میں لینڈنگ دی ہے، تو وہاں بھی کرپشن کی سزا تو بڑی سخت ہے۔ لہٰذا وہ دونوں چیزیں جو ہیں ان سے بچ کر آرام سے پروٹوکول کے ساتھ گھر بیٹھے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ چینی اور آٹے کے بحران میں اپنا بچا کچا کردار ادا کریں، یعنی عوام جو ہے وہ اپنی جیبوں پر جو ہاتھ ہے ان کو ذرا مضبوطی سے تھامے رکھیں، جو بچا کچا مال ہے وہ یہ لینے آیا ہے۔ میری بہن نے کہا کہ یہاں لوگ باہر سے آئیں گے، یہ وعدہ تھا اس حکومت کا، تو یہ وعدہ کچھ حد تک پورا ہوا ہے کیونکہ جہانگیر ترین آ گیا ہے۔ میرے خیال میں اس کی جو بے حساب دولت ہے اس میں کچھ کمی ہوئی، جو وہ بیٹھا رہا لندن 7-8 مہینے، اب وہ آپ اور ہم جو ہیں ہماری جیبوں سے پورا کرنے واپس آ گیا ہے۔ لہٰذا روزگار ملے گا تو جہانگیر ترین کو ملے گا۔ LNG میں 40 ملین ڈالر اس غریب سسکتی قوم کے ایڈوانس میں دیے گئے، اس کا جواب جو ہے وہ اس کا بوجھ بھی ہم پہ پڑے گا اور اس کا جواب کوئی نہیں دے گا۔ 106 ارب آٹے کی مد میں بد انتظامی میں اس حکومت نے آگ لگا کے اڑا دیے۔ آٹا مہنگا خریدیں گے تو آپ اور ہم، چونکہ وزیر اعظم نے کبھی کچھ خریدا نہیں اپنے لیے یا اپنے کچن کے لیے، اس لیے انہیں مہنگائی نظر نہیں آتی۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آلودگی سے بچنے کے لیے ایک پروپوزل آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی، جو ان کا محل ہے بنی گالا کا، اس کے سامنے ایک باغ لگایا جائے گا جس کے پیسے آپ اور ہم دیں گے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ باغ بنا رہے ہیں اس کی جگہ آپ جنت کا باغ بھی سامنے لگا دیں بنی گالا کے، تو جو آلودگی آپ کے اور آپ کے وزراء کی زبان سے نکلتی ہے اس سے اس ملک کا کونا کونا جو ہے وہ آلودہ ہو گیا ہے۔ آپ کے اور آپ کے وزراء کے الفاظ کی بدبو اس ملک کی ٹی وی اسکرینوں سے نکل کے گھر گھر پہنچ گئی ہے۔ لہٰذا آپ کی پھیلائی ہوئی آلودگی کا تو کوئی مقابلہ ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں کوئی آئین اور قانون ہے اور ریاستی ادارے واقعی ہیں اور کوئی نیب نام کی چیز ہے، تو جہانگیر ترین صاحب کے گھر کا اگر پتہ انہیں معلوم نہیں تو ہم سے وہ پتہ معلوم کر لیں۔ ندیم بابر صاحب کا علم نہیں کہ وہ کس سیارے پہ رہتے ہیں، تو وہ پتہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں۔ اور آٹے کی مد میں کس کو پکڑنا ہے یہ خود ذرا تھوڑا سا دماغ استعمال کر لیں۔ چیئرمین نیب صاحب سے اپیل ہے کہ اگر وہ اسی ملک میں رہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے ذرا ٹی وی لگا کے دیکھ لیں کہ آ کر انہیں کئی دن ہو گئے، اور ان کا اگر احتساب یہ نہیں کرتے تو وہ تمام لوگ جو اس کھیل کے پیچھے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کے لیے بڑے بڑے تالے خرید لیں، کیونکہ عوامی گھیراؤ کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اور اسی خطرے کے پیش نظر وزیر اعظم اپنی ذہنی حالت کو تیزی سے جو ہے وہ اپنی کھو رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ اپیل ہے کہ اس سے پہلے کہ عوامی دباؤ میں ان کو گھروں سے اٹھا کر ان کا وہ حال کیا جائے جو ان سے پہلے ایسے ہی لوگوں کا ہوا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنا کردار ادا کریں اور ایک گڈ ول جسچر کے طور پر پہلے جہانگیر ترین پہ ہاتھ ڈالیں، پھر آئیں اور پھر بات کریں کہ کیسے ڈائیلاگ ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ۔ میڈم نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ اسپیکر کی جانب سے جو پارلیمانی پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس بلایا گیا کل، اس کا فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کرے گی، تو کیا آج پی ڈی ایم کا کوئی اہم اجلاس یا میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ابھی تک تو کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی۔ دیکھیے، اہم اجلاس جو ہے وہ 14 تاریخ کو بلایا گیا ہے اور اس کا چارٹر کا ہے ایجنڈا، لیکن کوآرڈینیشن تو آپس میں ہے، اور یہ جو فیصلہ ہوگا یہ مشترکہ ہوگا کہ ہمیں جانا ہے یا نہیں جانا، کیونکہ اس وقت تک ہمارا پارلیمنٹ سے بائیکاٹ ہے۔ جس طریقے سے اسپیکر صاحب پارلیمنٹ چلا رہے ہیں،
خان صاحب کی ویژن کو آگے لے کر تو یہ پارلیمنٹ جو ہے اس وقت نہیں چل رہی، قانون سازی آرڈیننسز کے ذریعے چل رہی ہے، اور جو انہوں نے تذلیل کی ہے ہر ممبر کی اور اس پورے ہاؤس کی، اس کا مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ تو اس لیے ہم اس وقت پروٹیسٹ موڈ میں ہیں، نیشنل سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ جو ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم کرے گی۔ یہ بتائیے کہ جی اچھا، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا عبوری وزیر اعظم، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم عبوری مدت کے لیے رہ گئے ہیں؟ کب تک کی عبوری مدت ہوگی؟ دوسرا یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم کی جو گزشتہ میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی گفتگو تھی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کا ڈور ڈالا جا رہا ہے۔ ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، وزیر اعظم تو سلیکٹڈ ہیں، ملک ان سے نہیں چل رہا۔ ہم نے آج آپ کے سامنے 3-4 صرف اگزامپلز رکھے ہیں جہاں ہر ادارہ پی آئی اے سے لے کر اسٹیل مل سے لے کر پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان اور آپ کا انرجی سیکٹر بھی اس وقت دفن ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم اس لیے عبوری ہیں، یہ اپنے آپ کو ہی وزیر اعظم نہیں سمجھتے، ان کو اپنی بیگم یاد دلاتی ہیں ڈیلی کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور ہمارے حساب سے پاکستان کے عوام کے حساب سے غلط جگہ پر غلط بندہ آیا ہوا ہے، اور اس لیے ملک کے یہ حالات ہیں۔ جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، پی ڈی ایم آپ کے سامنے جو بھی ہمارا ایجنڈا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، 26 نکات پر ہم متحد ہیں، اور اب ہمارا نیکسٹ جو اجلاس ہے، جو عوامی اجتماع ہے، وہ 22 تاریخ کو ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا عوامی اجتماع ملتان میں ہوگا 30 تاریخ کو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس بھی ہے، اور اس کے بعد 13 دسمبر کو لاہور میں ہونے جا رہا ہے۔ تو ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، ہمارا ایجنڈا کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہماری موومنٹ ہے، آگے کیسے جانا ہے، یہ پی ڈی ایم کا جو فورم ہے وہی آپ کو بتا رہا ہے وقتاً فوقتاً۔ اور یہ جو ڈائلاگ والی بات ہے، ڈائلاگ صرف اس حد تک کہ وزیر اعظم گھر جائیں، وزیر اعظم گھر جائیں، وزیر اعظم صرف پی آئی اے، ایل این جی اور اتنے سارے جو سکینڈلز ہیں اس میں تو جا کے جیل جائیں، ان کے سارے جو اے ٹی ایم کھولے ہوئے ہیں ان کو بھی باری باری جیل جانا ہے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، جاری ہیں۔ دیکھیں، مذاکرات کس بات کے، مذاکرات کیوں ہو، مذاکرات کس بات کے؟ ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے جو پبلک کے آگے ہے، ہمارے عوام سے جو ہے وہ پرومسز جو ہیں اس پر ہی مذاکرات ہیں، اور اگر ہوں گے تو آپ کے سامنے ہوں گے، کھلے ہوں گے، ورنہ کس بات کا مذاکرات اور کس کے ساتھ مذاکرات؟ لیکن جمہوریت میں مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوتا، لیکن یہ جو جعلی حکمران ہیں، جو سلیکٹڈ حکمران ہیں، ان کو مذاکرات کی اے بی سی بھی نہیں پتہ۔ اگر ان کو یہ مذاکرات کی اے بی سی پتہ ہوتی تو ملک کے آج یہ حالات نہیں ہوتے۔ جو گلگت بلتستان کے اوپر ملک کو اکٹھا نہیں کر سکتے، جو کشمیر کے اوپر ملک کو اکٹھا نہیں کر سکتے، تو وہ آج اس بات پر کیسے ملک کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پی پہلے ڈی آپ ایم جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ قومی سلامتی سے متعلق جو پارلیمانی اجلاس بلایا گیا ہے اس میں آپ شریک ہوتی ہیں یا نہیں۔ سر یہ بتا دیجیے گا کہ کیا کوئی دعوت نامہ آپ کو ملا ہے، اور دعوت نامے کے ساتھ کیا کوئی ایجنڈا بھی آپ کو موصول ہوا ہے یا نہیں، کہ اس اہم ترین اجلاس میں کون کون سے امور زیر بحث آنے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم اور صدر اعظم کشمیر کو بلایا گیا ہے، اس میں نگران وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو بھی بلایا گیا ہے، اور گورنر جی بی کو بھی بلایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا ہے۔ تو کیا مطلب ایجنڈا ہے، کچھ پتہ ہے آپ کو اس حوالے سے، اور کیا مشاورت کریں گے، ذرا یہ بتا دیں۔ دیکھیں، بظاہر جیسے میں نے کہا کہ گلگت بلتستان کا ایشو ہے، اس پر اسپیکر صاحب کئی دنوں سے میٹنگ بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ماضی میں ہم نے یہ ریجیکٹ کی ہے۔ پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز کو یہ دعوت ہے، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں جیسے میں نے کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے اعلان کریں گے۔ اس وقت یہی انفارمیشن پی ڈی ایم سے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم میں کچھ باتیں گردش ہو رہی ہے، اس بات میں مشاورت ہو رہی ہے کہ دسمبر میں لانگ مارچ کیا جائے اسلام آباد کی طرف، جس کا باضابطہ جو اعلان ہے وہ پشاور کے جلسے میں متوقع ہے۔ ایک سوال اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ دوسرا یہ بتا دیں، گلگت بلتستان میں اگر مخلوط حکومت کا کوئی امکان ہوتا نظر آتا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئیں، تو کیا اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی کہ حکومت بنانی ہے یا نہیں، یا پیپلز پارٹی خود کرے گی؟ دیکھیں، الیکشن کے بعد یہ فیصلہ ہوگا
لیکن ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے تو کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس وقت تو مجھے کوئی ایسی آثار نظر نہیں آ رہے، اور یہ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی وہاں ہر دل میں، جو میں ہو کے آئی ہوں کہ ہر دل میں، ہر گلگت بلتستان کے وہاں کے شہری میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے عزت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے محبت ہے، تو ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت وہاں بنائے گی۔ اس کو حکومت بنانا چاہیے، باقی جو لوگ ہیں وہ جیسے میں نے کہا وہ آلودگی پھیلا رہے ہیں، اور اس کی میں سخت الفاظ سے ایک بار پھر مذمت کرتی ہوں۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے، پی ڈی ایم کا ایجنڈا، پی ڈی ایم کا اعلانیہ، پی ڈی ایم کا شیڈیول جو ہے وہ اس وقت آپ کے آگے ہے، وہ اس شیڈیول کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ اگر اس شیڈیول میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو وہ پی ڈی ایم کا رائٹ فورم ہے، پی ڈی ایم ہی اس میں اعلان کرے گا۔ اس وقت جو شیڈیول ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اچھا ہیں۔ میڈم یہ فرما دیجیے گا، اس ٹائم پی ڈی ایم پہ جو بظاہر قبضہ نظر آتا ہے وہ مسلم لیگ نون کا نظر آتا ہے، وہ اپنی ہر بات اسی پہ منواتی ہے، اور 2018 کا الیکشن مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے، جو سلیکٹڈ کا، وہ اس کو وہ ایکسپلین کر چکے ہیں اور اس پر وہ حاوی ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے سلیکٹڈ کا بیانیہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے، اس سے پہلے پی ڈی ایم کو بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکزی کردار ہے۔ اس سے پہلے اگر آئی جے آئی کی بات کریں، وہ بھی ایک سلیکٹڈ تھی، اور دوسرا 1997 میں جو 2/3 میجارٹی دی گئی، کیا وہ ان حکومتوں کو آپ سلیکٹڈ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں اسی لیے آپ نے اگر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بھی